السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگا تو نواز دیتا ہے، جو نہ مانگا تو نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ سن 1 ہجری کی طرح سن 2 ہجری میں بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے چند کا میں مختصر ذکر کروں گی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اس کے لیے وحی کا انتظار فرماتے رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی۔ قَدْ نَرَىٰ تُقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام نمازیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل کعبہ کہتے ہیں۔ تحویل کعبہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہودی بہت خوش تھے۔ یہودی مخالف ہو گئے اور آپ پر اعتراضات کرنے لگے۔ ان کی زبان بندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ دلائل کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں۔ مسلمانوں کو کفار کی تکلیفوں پر صبر کا حکم تھا۔ سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینے چلے آئے تھے۔ یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے۔ اسی طرح کفار مکہ اور ان کے حلیفوں نے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا، اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و سرایہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ ہجرت کے بعد کا تقریباً زمانہ غزوات و سرایہ کے اہتمام و انتظام میں گزرا۔ اسی لیے غزوات جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو، ان کی تعداد کم از کم 19، اور سرایہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، ان کی کم از کم تعداد 47 ہے۔ تو 9 سال میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا غزوات و سرایہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے۔ یہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ میں ان مضامین کو سمیٹنے سے قاصر ہوں۔ سیرت رسول میں ان کا ذکر ضروری ہے، اس کے بغیر سیرت مقدسہ نامکمل ہے۔ میں کچھ غزوات کے بارے میں اگلے بیان میں ذکر کروں گی۔ اللہ کے قرب کی لذت کا ذائقہ چکھ لینے والا دل پھر کسی اور کی قرب کی لذت سے سکون حاصل نہیں کر سکتا۔
میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت النبی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔